نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبال جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما فاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ آیت 143۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 143 سے 147 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ آیت 143۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرردہ وقت پر آئے اور ان سے ہم نے کلام فرمایا تو درخواست کی، اے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کہ میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب آپ کے رب نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو بولے، اے اللہ تو پاک و برتر ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 143 کا تفسیر۔ دیدار باری کی درخواست۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر طور پر پہنچے اور آپ کو رب نے شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو آپ کے دل میں دیدار کے جذبے نے کروٹ لی۔ آپ نے دعا کی کہ اے مالک مجھے اپنا دیدار نصیب فرما تاکہ میں ایک نگاہ بھر کر تجھے دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ تمہاری آنکھیں میرے دیدار کی تاب نہیں لائیں گی۔ سابق کتابوں میں ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر مجھے زندہ شخص دیکھ لے تو مر جائے، میری تجلی سے منجمد چیزیں بھی لڑھک جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ جب رب کی تجلی ہوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جلوہ یار پکارا، ابھی دیکھا کیا ہے؟ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی تھوڑی سی تجلی سے پہاڑ خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیا رب کا دیدار ممکن ہے؟ اس دنیا میں رب کا دیدار غیر ممکن ہے، البتہ آخرت میں یہ شرف مومنوں کو حاصل ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور ہم کلام بھی ہوں گے، جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آخرت میں مسلمانوں کو دیدار ہوگا۔ سورہ قیامہ کی آیت 22 اور 23 کی تفسیر میں بیان ہو گیا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ آیت 144۔
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ آیت 145 ترجمہ۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، لہذا جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں لے لو اور شکریہ ادا کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ان کو ہر طرح کی نصیحتیں اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دی، لہذا ان احکام پر خود بھی کوشش سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کے اچھے احکام پر عمل کریں۔ میں تمہیں جلدی ہی نافرمانوں کے گھر دکھلانے والا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 144 اور 145 کا تفسیر۔ 144 حق تعالیٰ شانہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا اظہار فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک وقت دوہری نعمت عطا کی، رسالت بھی دی اور کلام بھی کیا، اور آپ کو اس وقت کی دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی دائمی تمام اولاد آدم میں اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے خصوصیت سے آپ کو ختم نبوت کی صفت سے نوازا۔ اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت رہے گی۔ آپ کے امتی تمام نبیوں کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ آپ کے بعد شرافت و سیادت میں خلیل اللہ کا درجہ ہے، پھر کلیم اللہ کا۔ اسی وجہ سے اللہ نے کلیم سے فرمایا کہ میں نے تم کو جو شرف ہم کلامی سے نوازا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اسی پر شکر ادا کرو اور طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ پھر اللہ نے آپ کو خبر دی جیسا کہ آیت 145 کلیم اللہ کو تورات کا تحفہ۔ جیسا کہ آیت 145 میں ہے کہ ہم نے چند تختیوں پر ہر طرح کی ضروری نصیحت اور ضروری احکام کی تفصیل لکھ دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تختیاں جواہر کی تھیں جن پر ضروری نصیحتیں اور حلال و حرام کے ضروری احکام تفصیل سے لکھے ہوئے تھے، انہی کا نام تورات تھا۔ سورہ قصص کی آیت 43 میں فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی قوموں کے ہلاک کیے جانے کے بعد ایک کتاب دی جو لوگوں کے لیے ہوشیاری اور ہدایت و رحمت کا ذریعہ تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تختیاں تورات سے پہلے دی گئی تھیں، واللہ عالم۔ بہرحال دیدار کے بجائے آپ کو یہ نعمت ملی، فرمایا انہیں عمل کے پکے ارادے سے لو، خود بھی سرگرم عمل رہو اور قوم کو بھی اچھائیوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ آپ کو عمل کرنے کی زیادہ تاکید کی گئی۔ پھر فرمایا میں تم کو نافرمانوں کے مقامات جلدی ہی دکھانے والا ہوں۔ یہ جملہ ڈراوے کے طور پر کہا گیا ہے، جیسے کوئی کسی کو دھمکاتے ہوئے کہہ دے کہ تم کو ابھی میری عداوت کا انجام معلوم ہو جاتا ہے، یا اس میں فتح شام کی یا ملک مصر کی بشارت ہے۔ لیکن ملک شام کی بشارت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرمان فرعون سے نجات پانے کے بعد کا اور میدان طیہ میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ آیت 146 والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ آیت 147 ترجمہ۔ میں ان لوگوں کو اپنے احکام سے پھرا ہوا ہی رکھوں گا جو ناحق دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں اور قیامت جھوٹی بتائی ان کے سارے عمل غارت ہوئے، اور انہیں ان کے عملوں ہی کی سزا دی جائے گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 146 147 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 146
مغرور کتاب و سنت کی سمجھ سے محروم رہتے ہیں۔ کبر و غرور جہالت سے پیدا ہوتا ہے اور مغروروں کو اللہ کے جلال کی اور براہین احکام شریعت کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی۔ نخوت پسندوں کے دل غرور و حکم عدولی کی وجہ سے پھر جاتے ہیں۔ چونکہ مغرور ناحق اپنے کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ ان پر جہالت کی ذلت طاری فرما دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 110 میں فرمایا، ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ سورہ صف کی آیت 5 میں فرمایا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ کا یہ قانون ہر ایک قوم کے ساتھ ہے کہ مغروروں کو صحیح راہ کی پیروی حاصل نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر ان کے پاس سارے معجزے کیوں نہ آ جائیں اور اپنی آنکھوں سے ایک ایک معجزے کا مشاہدہ کیوں نہ کر لیں، مگر ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آیت 147، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جن کا یہ طرز عمل ہو کہ ہماری آیتیں جھوٹی بتائیں اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھیں اور اسی پر مر جائیں، ان کی نیکیاں رائے گاہ ہیں۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اور وہی بدلہ دیتے ہیں جو ان کے عملوں کا ہوتا ہے۔ اگر اچھے عمل ہیں تو اچھا بدلہ، اور اگر برے عمل ہیں تو برا بدلہ ملتا ہے۔ دنیا میں جو بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹ لیا جائے گا۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 143 سے 147 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔